رہی ہے، جیسے کار میں جیسے تلاوت ہو رہی ہے گھر میں، تو کیا تلاوت ایک طرف تلاوت چل رہی ہے اور دوسری طرف بندہ ذکر کر سکتا ہے یا باتیں کر سکتا ہے؟ جو قرآن میں آتا ہے جو قرآن پڑھا جائے تو دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ گاڑیوں میں تلاوت لگا لیتے ہیں اور قرآن چل رہا ہوتا ہے تلاوت، یا گھروں میں آہستہ آہستہ تلاوت لگائی ہوتی ہے اور ساتھ لوگ جو ہیں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ذکر اذکار وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جب تلاوت لگی ہوئی ہے ٹیپ پر گاڑی میں یا گھر میں تو آدمی اپنا ذکر اذکار وغیرہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، بالکل نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کانوں میں آواز پڑتی رہے. سامع یسمع کا مطلب ہوتا ہے کانوں میں آواز پڑنی، کوئی چیز سنائی دے رہی ہو تو یہ سامع یسمع ہے. استمع نہیں ہے. جو استمع ہے نا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ ہوتا ہے پوری ایفرٹ پٹ کر کے توجہ کے ساتھ سننا. لہذا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا. حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو توجہ سے سننا پڑے گا. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہنا پڑے گا. لہذا اگر کوئی شخص ذکر اذکار کر رہا ہے تو وہ خاموش تو نہیں ہے، پھر اس کی توجہ بھی نہیں ہے قرآن کی طرف. جب توجہ بھی نہیں ہے اور وہ خاموش بھی نہیں ہے تو وہ تو گناہ گار ہے. تو یا تو اگر اس نے ذکر اذکار کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت بند کر دے. اور یہ ایک تو گناہ کی وجہ یہ ہے، اور دوسری گناہ کی وجہ یہ ہے یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ قرآن ایک طرف لگا ہو تو آپ گویا قرآن سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. آپ اہمیت کسی اور چیز کو دے رہے ہیں. آپ ذکر اذکار ہو یا آپ کی اپنی آپس کی باتیں ہوں، جب آپ کسی اور چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اور قرآن کو کم اہمیت دے رہے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ ہر دو اعتبار سے قرآن کی تلاوت جب لگی ہوئی ہو آپس میں گفتگو کرنا، یہ جو لوگوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ قرآن سے محبت کی علامت کے طور پر گاڑی میں جو ہے وہ ہلکا ہلکا قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، آپس میں گپ شپ بھی چل رہی ہو، گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو بس وہ بیک گراؤنڈ میں تلاوت چل رہی ہوتی ہے کہ اور سب سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اس سے برکت ہو رہی ہے. تو دیکھیں، برکت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت لگانے سے، لیکن اس صورت میں جب خاموشی ہو اور توجہ ہو اس کی طرف. جب کسی کی خاموشی نہیں، اگر توجہ نہ بھی ہو کم از کم خاموشی تو ہو کہ کوئی لوگ آپس میں باتیں تو نہ کر رہے ہوں یا کسی اور طرف توجہ تو نہ ہو. تو اس لیے قرآن کی تلاوت جب لگی ہوئی ہو تو کوئی اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. قرآن کو سننے اور قرآن کو پڑھنے سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں ہے. اور جب قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تم کرو گے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی. تو اس وقت گویا جو شخص اس کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا وہ رحمتوں سے محروم رہے گا. اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جس شخص نے گاڑی میں یا گھر میں تلاوت لگانی ہے وہ پھر خاموشی بھی اختیار کرے اور اس کی طرف توجہ بھی دے. اور جو توجہ نہیں دے سکتا یا پھر اس کے خاموش نہیں رہ سکتا تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت بند کر دینی چاہیے اور پھر اپنا ذکر اذکار یا جو بھی باتیں کرنی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.